بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الخاسرين. کیونکہ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی، اس پر ہم کو تمہیدی گفتگو کرنا تھی، جس کو آج تیسرا دن ہو رہا. تو ہر صورت میں یہ تمہید مکمل کر کے اصل عنوان پر آج بات شروع کرنا. اور چونکہ آج سے لے کر شہادت کی رات تک جو مجالس ہیں وہ ویک ڈیز میں ہیں، اس اعتبار سے ہم پہلے 2 دن کی طرح سے 1.25 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 20 منٹ والی مجالس نہیں پڑھ پائیں گے. تو بات ذرا تیزی سے کرنا پڑے گی. دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا. اب اس لفظ پہ بھی غور کیجئے گا کہ قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم اور کافر اور مشرک اور ایتھیسٹ اور دہریے اور لادین نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور لوگ آ کے سوال کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ تفصیل بتائی جائے، قرآن کا ایک ہی یہ ٹکڑا کافی ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر رہا ہے اسے کچھ قبول نہ کیا جائے گا، ظاہری اعتبار سے تمہیں وہ کتنا ہی فائدے میں نظر آئے، انجام میں، اختتام میں، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے. اور اسی حوالے سے قرآن کی دیگر آیت. تو اب اس کے بعد یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے اسے پسندیدہ دین کیوں قرار دیا، اور اللہ نے صرف اسی کو نجات کا ذریعہ کیوں قرار دیا؟ تو پھر ایک طرح سے بطور دلیل سورہ مائدہ کی آیت آئی، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین ہم نے مکمل کر دیا. اس میں کوئی کمی ہے کیا؟ اس میں کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے تم کسی دوسرے راستے پہ جاؤ؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی دوسری جانب کیوں جائے؟ اگر اصل چیز کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی خرابی ہو کہ یہ چیز ہم کو یہاں نہیں مل رہی، تو مجبوراً اتنا سا حصہ ہم کو وہاں سے لینا. کائنات کے ہر مسئلے کا حل، ہر دور اور ہر زمانے کے مسئلے کا حل اسلام میں ہے. اسلام کی یہ سب سے بڑی خصوصیت. اور جیسا کہ کل اس حوالے سے ایک مختصر سا معروضہ پیش کر رہا تھا اور رک گیا تھا، کیونکہ پھر ایک دم سے مجھے یاد آ گیا کہ 2 سال پہلے جب اسی دربار معصومین میں سوال و جواب کا ایک سیشن ہوا تھا، تو شاید اس میں وہ مختصر سی بات میں بیان کر چکا ہوں. لیکن پھر ایک دم سے مجھے خیال آ گیا کہ سوال و جواب کے سیشن میں تو بہت مختصر تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، کیونکہ اتنا لمبا پروگرام ہو چکا ہوتا اس دفعہ بھی. اور یہاں تو اس دفعہ ایک مجبوری بھی ہو گئی کہ اس دفعہ بھی سوال و جواب کا ایک سیشن ہے. اور چونکہ جمعرات کی شہادت کے مجلس ہے اور اسی رات کو میری فلائٹ ہے، تو اب ویک ڈے ہی میں رکھنا پڑے گا. تو میں خود بھی جانتا ہوں کہ رات کے 10:30 یا 11:45 بجے آپ ان لوگوں سے جو صبح کام پہ جانے والے یہ توقع کریں کہ وہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ اور بیٹھیں، یہ ان کے ساتھ زیادتی. تو سوال و جواب میں لوگ کم ہوتے ہیں، تو چلو چھوٹی سی بات ہے اس کو دوہرا دو. اور بقول بعض لوگوں کے
کہ مولانا اب تو آپ کی ساری مجلس میں ساری ہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، تو چلیں ایک چیز اور سن لیجئے، اور وہ یہ کہ اسلام مکمل، ہر دور ہر زمانے کے لیے مکمل، قرآن کریم نے اعلان بھی کیا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سارے مذہب ایک ایک کر کے ختم ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک تو ہمیں آج 21ویں صدی، اور اب یہ جملہ میں کبھی ممبر سے کہتا نہیں، لیکن آج کہنا پڑ رہا کہ میں خود بھی ترقی یافتہ، دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک شہر میں پتہ نہیں کتنے سال سے رہ رہا ہوں، 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے، ابھی تک تو مجھے اتنی 21ویں صدی میں اور اتنے ترقی یافتہ ملک میں رہنے کے باوجود کہیں پر کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ اسلام کا مسئلہ بہت مشکل لگ رہا ہو، ناممکن لگ رہا ہو، پریکٹیکل نہ ہو۔ کتاب میں تو آ گیا، پریکٹیکل نہیں ہے اس لیے کسی اور جانب جانا پڑے۔ اب دیکھیں کتاب میں ایک جملہ آ گیا، کیا جملہ آ گیا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو۔ کتاب میں آ گیا۔ کوئی عیسائی ملک ہے کہ جو اس پہ عمل کر پا رہا؟ کیا خود ان لوگوں کے اعتبار سے بھی یہ نظریہ قابل عمل ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھنے میں کیا جاتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خود بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو لیکن آج بھی کہ بقول بعض لوگوں کے اب تو دنیا ترقی کے انتہا پہ پہنچ گئی، اس سے زیادہ اب کیا ترقی ہوگی؟ لیکن ہوگی، لیکن ابھی بھی جہاں تک پہنچی ہے کوئی ایسا مسئلہ ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، آج بھی کتنے لوگ ایسے جو مسلمان ہونے کے باوجود دوسرے راستوں پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ دین کا مسئلہ مشکل ہے، بلکہ یا ان کو عیاشی چاہیے، یا ان کو اتنی ضرورت سے زیادہ آسانی چاہیے، یا ان کا نفس ان کو مجبور کر رہا ہے، یا انہیں یہی پتہ نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ جو انہوں نے کسی سے سنا اور جو انہوں نے دیکھا اسی کو اسلام سمجھا، نہ پڑھنے کی زحمت گوارا کی، نہ سمجھنے کی زحمت گوارا کی۔ یہ جو آخری بات میں نے کہی کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اسلام بہت مشکل لگتا، اس کے حوالے سے بار بار میں عرض کر رہا ہوں، اور اتنی بار عرض کر چکا ہوں کہ اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اپنا وعدہ بھی شاید پورا نہ کر پاؤں کہ 2 تقاریر اس حوالے سے ہونے والی۔ لیکن وہ جملہ میں عرض کر دوں جو سوال جواب کے سیشن میں بھی آ چکا کہ تحفۃ العوام اور کسی حد تک توضیح المسائل، وہ کتاب ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ لگے۔ وہ قرآن تو ہے نہیں کہ کلام پروردگار قیامت تک کے لیے تبدیلی نہ ہو۔ ہمیں ذرا سا آگے بڑھنا۔ ابھی تک ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں سارا دین صرف تحفۃ العوام پر، یا یہ جو گجراتی میں شمع عمل ایک کتاب چھپتی تھی، A code of practice for Muslims living in the West۔ بہت محنت سے 1 گھنٹے تک میں نے یہ لکھ کے یاد کیا کہ کہیں نام میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، انگریزی تو مجھے آتی نہیں۔ A code of practice for Muslims living in the West۔ یہ بھی ترجمہ کرنے والے نے اتنا لمبا کتاب کا نام رکھا تاکہ کتاب اٹھانے والے کو پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ کتنی دلچسپ کتاب۔ ورنہ خود عربی میں نام بہت مختصر ہے، الفقہ للمغتربین۔ جن لوگوں نے ویسٹ کو اپنا وطن بنایا ان کے لیے فقہ، الفقہ للمغتربین، جو لوگ غرب میں یا ویسٹ میں یا مغرب میں گئے۔ اب یہ کتاب بہت لمبی چوڑی ضخیم سینکڑوں صفحات پہ مشتمل کتاب نہیں، بہت ہی مختصر۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور خالی دربار معصومین میں نہیں، دنیا میں جہاں جاتا ہوں وہاں پہ اس کا تذکرہ آ جاتا کہ پڑھیے اس کتاب کو، سمجھیے کہ اسلام کیا۔ اب تحفۃ العوام میں جو بات لکھی گئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط، لیکن وہ مکمل مسئلہ نہیں۔ وہاں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی بیوی کو 2 جوڑے سردیوں میں دو، 2 جوڑے گرمیوں میں دو۔ اگر آپ کا ارادہ گنجا ہو جانے کا ہے تو الگ بات ہے، اس پہ عمل کرے، لیکن کیا یہ واقعاً یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے؟ نہیں۔ لیکن اب تک اس کتاب میں یہی لکھا ہوا۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آج کے دور کے لیے صحیح۔
پڑھیے تو کوڈ آف پریکٹس کو ضرور پڑھیے. توضیح المسائل اپنی جگہ، لیکن میں تو اکثر جگہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سنڈے اسکول یا جمعے کے جو بچوں کے مدرسے اس میں ایز اے کورس یہ کتاب آنی چاہیے. خیر، بات یہاں تک پہنچی ہے تو ایک موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ اور کہہ دوں. جو میں نے بار بار کہا کہ توضیح المسائل ایک کتاب ہے جو انگریزی میں اسلامک لاس کے نام سے ترجمہ ہوئی، لیکن جب 1955 میں آغائے بروجردی نے اس کتاب کو کمپائل کیا تھا تو اس وقت اور آج 50 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے، 62 سال 63 سال. بہت تبدیلی آ گئی ہے دنیا کے اندر، اور تبدیلی دو اعتبار سے آئی. ایک تو دنیا ترقی کر گئی، اور دوسرا یہ کہ سن 55 یا 55 میں جو لوگوں کی معلومات تھی وہ کم ہو گئی. جب معلومات زیادہ ہو تو آدھا مسئلہ بتا دینا کافی ہوتا ہے، فوراً آدمی سمجھ جاتا ہے کیا کہا گیا. جب معلومات کم ہو تو ہاتھ پکڑ کے اسے ایک ایک لفظ سکھانا پڑتا. اب وہ زمانہ آ گیا کہ دینی معلومات کے اعتبار سے، بلکہ بات ذرا سی میرے الفاظ بن رہے ہیں تو میرے الفاظ کی اہمیت نہیں، تو ذرا حدیث کی مدد سے بات کو آگے بڑھایا جائے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ایک سوال کیا گیا امام سے، اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے جو پیغمبر اسلام سے بھی کیا گیا اور امام سے بھی کیا گیا، اور پوری ایک لمبی چوڑی حدیث بنی 20-22 باتوں کی. اور یہ سوال جو ہے یہ کچھ سپرلیٹو ڈگریز پوچھی گئی تھی امام سے، تو پھر پیغمبر نے اور امام نے اس کی تشریح کی. سب سے مقدس انسان کون سا ہے؟ مقدس ہونا ایک بات، سب سے مقدس جو انگریزی میں جسے کہیں گے سپرلیٹو، افعل التفضیل. سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کون؟ سب سے بڑا گناہگار کون؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ اس کے حوالے سے تو اکثر علماء یہ حدیث کا یہ ٹکڑا پڑھتے ہیں کہ جب رسول نے کہا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا. ایک عام چور ہے وہ بندوں کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، یہ تو اتنا بڑا چور ہے کہ سیدھا سیدھا اللہ کے مال پہ ہاتھ ڈال دیا. یا رسول اللہ، نماز کا چور کسے کہتے ہیں؟ کہا نہ رکوع پورا کرے نہ سجدہ پورا کرے، اسی کا نام چور ہے نا. 100 روپے آپ نے دیے کہ جا کے اس کو پہنچاؤ، اس نے 80 پہنچایا، 20 اپنی جیب میں رکھ لی. آپ نے کہا یہ کیسا چور آدمی تھا، میں نے اس کو پیسے دیے چوری کر گیا. تو اللہ نے ایک نماز آپ کو دی ہے، یہ نماز پڑھ کے اللہ کو دینا. نہ اس میں رکوع پورا ہو رہا ہے، نہ سجدہ پورا ہو رہا ہے، نہ واجبات پورے ہو رہے ہیں، نہ اس کی شرائط پوری ہو رہی ہیں. تو مثلا اس ٹائپ کی 20 باتیں. اس میں ایک سوال یہ آیا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ اب ایک تو ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک جوک نما جملہ مشہور ہے، وہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ 2 عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھی اور دونوں خاموش تھی اور گونگی بھی نہیں تھی. تو خیر، تو وہ تو ہماری اور آپ کے مشاہدے کی بات، لیکن یہاں جھوٹ نہیں، سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ اب امام معصوم کا جو جواب ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی انگلیوں کی حرکت ہر وقت گوگل ان کے پاس ہے، ہر وقت سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، ہر وقت دنیا کی ساری معلومات ان کے پاس. ابھی آپ کوئی سوال پورا بھی نہیں کریں گے، کھٹ سے جائیں گے یہ کسی اچھے سرچ انجن پر. گوگل تو خیر زیادہ ہی مشہور ہو گیا، اور ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے کھٹ سے اس کا جواب پیش کر دیا. لیکن امام ایسے ہی لوگوں کو غالباً ذہن میں رکھ کے کہہ رہے ہیں، گرچہ بات بالکل عام، کا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ کہ وہ زمین و آسمان کی ساری باتیں جانتا ہو اور تم کو بتا دیتا ہو. کچھ بھی پوچھ لیجیے. کیا انگریزی میں ایک پروگرام کبھی آتا تھا ہمارے ملک میں تو دیکھ ہی نہیں پاتا ہوں، وقت نہیں. ہو وانٹ ٹو بی ملینر، غالباً کون بنے گا کروڑ پتی ٹائپ کا. جو سوال چاہے آپ پوچھئے، جواب حاضر. تاریخ کا ہو کہ جغرافیہ کا ہو کہ ادب کا ہو کہ فلکیات کا ہو، یہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں. امام فرما رہے ہیں لیکن اگر اتنا اس سے پوچھ لو
کہ حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے، اس کا جواب اس کے پاس نہ، ہر چیز اس کو معلوم، لیکن بس یہ نہیں پتا ہوگا کہ واجبات کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اگر یہ کہے کہ میں کچھ معلومات تو رکھتا ہوں، علم ہے تو یہ علم ہے، یہ نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں بیکار۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا محسن حکیم کا ایک جملہ ہم لوگوں کو، جب ہم نے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی تھی، اس ایج کے ہم تھے، تو اس وقت ہمیں جو کورس ہے اس کے علاوہ نصیحت کی کچھ باتیں بھی ہمارے اساتذہ اکثر بتایا کرتے، کیونکہ اسلام میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے۔ تو اس میں سے یہ ایک جملہ ان کا، کیونکہ اس وقت ان کی مرجعیت تھی، اور خالی مرجعیت ہی نہیں، ایک اتنی اسٹرانگ اور پاورفل پرسنالٹی گزرے ہیں آغا محسن حکیم، تو ان کا یہ ایک جملہ ہمارے اساتذہ ہم کو کوٹ کرتے، کیونکہ ایک طریقہ پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ علماء کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے بے تکے فضول سوالات کیے جاتے ہیں، اور دوسری ایسی بحثیں چھیڑ دی جاتی ہیں جس کا نہ عقیدے سے کوئی تعلق ہے نہ عمل سے کوئی تعلق، بلا وجہ ایسی بحثیں۔ بھئی فرض کیجئے کہ شہزادی کی شہادت 14 کو ہوئی یا 3 کو ہوئی، اس کے اوپر اتنا آرگومنٹ کرنا، 3 گھنٹے سے زیادہ ایک صاحب نے میرے ایک بزرگ عالم دین کا وقت ضائع کیا اور جان چھوڑنے کو تیار نہیں، کہا کہ یہ دونوں تاریخیں نہیں، ایک تیسری تاریخ میں نے دیکھی۔ بھئی اس تاریخ کو بھی آپ رو لیجئے، غم کر لیجئے، مصائب پڑھ دیجئے، کون منع کرتا؟ 3 گھنٹے، اور یہ بات ہو رہی ہے حج کے دوران، جب آدمی کے پاس وقت ویسے ہی بہت کم ہوتا، تو آخر بے اختیار ان کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا جو سامنے والے کو تو بہت برا لگا، کہا کہ آپ جو اتنی بحث کر رہے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اصل تاریخ تو وہ، تو اتنے یقین کے ساتھ تو صرف قاتل ہی بتا سکتا ہے کہ کون سی تاریخ ہوگی۔ تو خیر آرگومنٹ تو وہاں ختم ہو گئے، بھننا کہ وہ صاحب پیر پڑھتے ہوئے چلے گئے، لیکن چاہے باہر جا کے کہا بھی ہو کہ میں نے ایک سوال کیا اس کا یہ جواب ملا، یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں 3 گھنٹے فضول قسم کی بحث میں الجھا رہا، جو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ حج کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں، ان کے واجبات کے مسائل حل کریں، اس سے میں نے روک دیا۔ تو ایسی بہت سی بحثیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک بحث اس ایام ازاں میں واٹس ایپ پہ اٹھ گئی۔ تو اب یہ ہم لوگوں کو، ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری کہ ٹریننگ بھی دیتے کہ تم لوگ بالکل نئے نئے ہو، تم کو کیا پتا کہ کیا کیا طریقے ہوتے ہیں صحیح راستے سے ہٹانے کے۔ تو آغا محسن حکیم حوزہ علمیہ کے طالب علموں کو اکثر ایک بات بتاتے ہیں جو سب کے لیے، کہ بھئی جس بات پہ تم اتنی بحث کر رہے ہو یا سوال کر رہے ہو، تحقیق کر رہے ہو، اس کے بارے میں کیا قبر میں یا قیامت میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو اس کے اوپر وقت لگانے کا فائدہ کیا، ضرورت کیا ہے اس مسئلے پر؟ قیامت میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ ولایت اہل بیت کو مانتے ہو کہ نہیں، محبت زہرا کو مانتے ہو کہ نہیں۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ 14 کو ان کی شہادت ہوئی یا 3 جمادی الثانی کو شہادت ہوئی یا 10 رمضان کو شہادت ہوئی۔ تو جن چیزوں کو ہمیں جس کا جواب لینا چاہیے وہ تو کہیں پیچھے رہ جاتی، جس کا کوئی تعلق نہ ہماری آج کی پریکٹیکل لائف سے، نہ قبر سے ہے، نہ قیامت سے ہے۔ تو امام یہی فرما رہے ہیں کہ گوگل پہ اور بہترین دوسرے سرچ انجن پہ اور انسائکلوپیڈیات پہ بیٹھنے والا اصل چیز جو ہے وہ حلال خدا اور حرام خدا، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت میں بھی سوال ہوگا، قبر میں بھی سوال ہوگا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ مکھی کے کتنے پر ہیں، گوگل میں جاتے ہیں نا لوگ، یہ سوال کیکڑے کی کتنی ٹانگیں ہیں، یہ ساری چیزوں پہ لوگوں کو بہت زیادہ فکر۔ زیبرا وائٹ کلر کا ہے، اس پہ بلیک دھاریاں ہیں، یا بلیک کلر کا اس پہ وائٹ دھاریاں ہیں، بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ اصل میں اس کا رنگ کیا ہے اور اسٹرپس کا رنگ کیا، نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ایسی فضول بحثیں جو چل رہی، میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ بلا وجہ بہت سی مذہبی کنٹروورسیز آ جائیں گی، عقیدے تک پہ بات پہنچا دی جاتی، لیکن بات یہ تھی کہ امام نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ جو ایک طرف تو یہ کہے کہ میں کچھ نالج رکھتا ہوں، آج کل تو کچھ کی بات نہیں ہے، ساری نالج میرے پاس، لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے۔ تو یہ ہے اصل دین عقیدے کے بعد، کیونکہ خود اس میں عقیدہ آ گیا حلال خدا حرام خدا، خدا کو مانے تو پھر حلال و حرام کی بات ہے۔ تو اس چھوٹے سے لفظ میں دونوں چیزیں آ گئیں۔ اب
A code of practice for Muslims living in the West. कितने लोगों ने पढ़ी? जब कि मैं अपना तजुर्बा बताऊं, 98 में किताब छपी थी और अरबी में, उस वक्त तक तो तर्जुमे नहीं हुए थे। उस वक्त से लेके आज तक मैं जहां मजलिस पढ़ने जाता हूं, किसी ना किसी हवाले से इसका जिक्र आ जाता। वजह क्या? वजह यह है कि जितने सवाल लोग आम तौर पे उलमाए कराम से करते हैं, उन सब का जवाब इस किताब में है, मौजूद है और बहुत आसान जबान में है। ज्यादातर लोग आके पूछते हैं बैंकिंग के बारे में, मकान की और गाड़ी की लीजिंग और मोर्गेज के बारे में, कौन सी म्यूजिक हलाल है, कौन सी म्यूजिक हराम है, इसके बारे में, मिक्स गैदरिंग के बारे में, आजकल की खवातीन के जो लिबास, मसलन पर्दे वाली औरत भी जीन्स और शर्ट वगैरह पहनती है, बहुत सारे ये जो आजकल ज्यादा सवाल होते, सबका जवाब इस किताब में। तो लामोहला कोई भी उन्वान हो, तस्करा हो जाता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वक्त हुआ तो हम जवाब देंगे, लेकिन जब एक चीज ऑलरेडी आपके पास तैयार मौजूद है, न सिर्फ यह कि इसकी प्रिंट कॉपी है, बल्कि इंटरनेट पे भी कितनी ही वेबसाइट पे हर जबान में अपलोड, मगर आज ये तकरीबन 20 साल होने के बावजूद उंगलियों पे गिने जाते हैं वो लोग जिन्होंने इस किताब को बाकायदा अव्वल से आखिर तक पढ़ा। हत्ता इसी किताब के लास्ट पेज पर वो मसला भी लिखा, लास्ट पेज, जो अक्सर हमारे यहाँ बहस छिड़ जाती, पेप्सी के अंदर फुला ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो नजिस और हराम है, इसलिए इसका पीना हराम। मतलब ये मसला आपको तोहफतुल अवाम में पेप्सी का नहीं मिलेगा, पेप्सी का मसला आपको तौज़ीउल मसाइल में नहीं मिलेगा, लेकिन कोड ऑफ प्रैक्टिस में मिलेगा। और खाली ये मसला नहीं मिलेगा, ये मसला आ गया कि किताब का लास्ट चैप्टर है इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, जो एक हर थोड़े दिनों के बाद एक शोशा उठता, इंटरनेट के ऊपर भी एक लिस्ट आ जाती, ये टूथपेस्ट हराम है, ये साबुन हराम है, और ये बिस्किट हराम है, और ये मक्खन हराम है, और ये पनीर हराम है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती, और फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता। अक्सर लोग तो उसको कुरान और हदीस से ज्यादा मोतबर समझ के अमल करते हैं, कुरान हदीस पे अमल नहीं करते, फला चीज हराम है उस लिस्ट में लिखी हुई। तो ये एक पूरा चैप्टर है इस किताब का, लास्ट चैप्टर, और उसके अंदर पूरी तफसील के साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स का तस्करा, और फिर जो आजकल एक चालाकी की है बहुत सारी कंपनियों ने, इंग्रेडिएंट्स के नाम नहीं देते, नंबर कोड नंबर देते हैं, E402, E425, पहले तो लिख देते थे कि सुअर की चर्बी, अब नंबर देते हैं। तो ये नंबर और इनका फ़िक़ही मसाला, कि अगर नंबर दिया हुआ है तो क्या हमें गूगल पे जाके ये मालूम करना ज़रूरी है कि इस नंबर का मतलब क्या? ये सारी चीज़, ये सवाल मैं वो बता रहा हूँ जो आजकल हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ बहुत करते हैं। तो हर दफ़ा उनको मुख्तसर जवाब देकर फिर ये कहा जाता है कि किताब मौजूद है, हर चीज़ उसमें, इतनी मोटी किताब भी नहीं है कि आप कहें कि मौलाना इसको पढ़ने का वक्त किसके पास, बहुत ही मुख्तसर किताब, और आज के ज़माने के सारे मसाइल। तो ये एक तो इस किताब का मैं बहुत तज़किरा करता हूँ, और दूसरा फिर जब मौके की मुनासिबत बनी वो ये कि तौज़ीउल मसाइल जो हमारे पास है ये बहुत पुरानी है, और अगरचे इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ तो की गई, लेकिन बहरहाल अब ये 60 साल बाद आज के माहौल के लिए, ऐसे आदमी के लिए जो वाकई दीन को समझना चाहे कम मालूमात के साथ, बहुत मुश्किल है। तो ये भी आयतुल्लाह सीस्तानी का या उनके इदारे का, ऑफिस का एक बहुत बड़ा कारनामा कहिए, कंट्रीब्यूशन कहिए, कि जो नई तौज़ीउल मसाइल शाये की गई, तौज़ीउल मसाइल जामे, वाकई किताब ऐसी है कि देख के दिल खुश होता, और जिस अंदाज से मसाइल को समझाया गया, अगरचे अभी किताब सिर्फ फारसी में और आधी किताब छपी है खुम्स तक, लेकिन जिस अंदाज से वो किताब आई, फिर मैंने आपके सामने इसका तस्किरा क्यों किया, जबकि आपके लिए फ़िलहाल तो उस तक पहुंचना मुश्किल है। नहीं, उसके खुम्स के मसाइल का उर्दू तर्जुमा हो गया, और जब मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पे तब भी, और जब उससे 1 साल पहले आया था, यानी जब 3 साल पहले, तब भी खुम्स के बहुत सवाल पूछे जा रहे थे, और मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि खुम्स के मसाले के अंदर एक तो ज़रा डिटेल होती,
اور دوسرے یہ وہ مسئلہ ہے جو پرسن ٹو پرسن الگ. کوئی آدمی بزنس کرتا ہے, کوئی آدمی جاب کرتا ہے, کوئی آدمی کوئی کام نہیں کرتا, خمس ہر ایک پر واجب. اور جو بزنس کرتا ہے اس کے بھی کئی طریقے ہیں. ریٹیلر کا الگ مسئلہ ہے, ہول سیلر کا الگ مسئلہ ہے, کمیشن ایجنٹ یا بروکر کا. تو جواب دینا بہت مشکل ہوتا ممبر سے, کیونکہ ایک جواب سب اس کتاب میں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا, اور اس کا وہی سائز ہے جو کوڈ آف پریکٹس کا. اگر یہ آپ کو ملے تو خمس کے مسائل کو جتنے بہترین طریقے سے اصل کتاب میں سمجھایا گیا, اور اس کے بعد چونکہ اردو ترجمہ ہو گیا, غالباً اس کے بعد پھر نہ کوئی کنفیوژن رہے گا, نہ ہی آپ کو کسی عالم سے خاص رابطہ کر کے اپنے خمس کو حل کرنے میں کوئی پریشانی ہوگی. یہ کتاب یہ ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں کہ دو کتابیں ایسی, اور دونوں کی خصوصیت یہ کہ بہت ہی مکمل اور بہت ہی مختصر. آج کی دنیا کا پرابلم یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس دین کو پڑھنے کا. فلمیں چاہے آپ جتنے گھنٹے کی دکھا لیں, لیکن میں ٹونٹنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں, ٹائم نہیں. اور دنیاوی کاموں میں بھی ٹائم کم ہو رہا, تبھی تو 5 دن کے ٹیسٹ میچ T20 کے 3 گھنٹے کے مقابلوں کے اوپر آ گئے. تو اب یہ کہ اس میں مختصر, اور مختصر کرنے جائے تو بات انکمپلیٹ رہ جاتی ہے. لیکن ہم جیسے جاہل ایک مرج وقت اگر کتاب لکھنا چاہے تو آپ مختصر کتاب میں بھی مزہ محسوس کریں گے. تو کوڈ آف پریکٹس تو میری آج کی مجلس کا عنوان ہے, توضیح المسائل جامع کا خمس والا حصہ, کہ اب کسی کو پریشانی نہیں ہوگی خمس کو سمجھنے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آدھے سے زیادہ خمس کے مسائل جانتے ہیں ان کے لیے تو توضیح پڑھ کر کچھ سمجھنا آسان. جو بیچارے جذبہ رکھتے ہیں, عجب کبھی شہزادی کونین کے مصائب میں یہ تذکرہ آتا کہ شہزادی نے اپنے حق میں خمس بھی مانگا تھا, تو اور وہ تڑپ جاتے ہیں کہ حق زہرا تو ہم کو ادا کرنا, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا شروع کہاں سے کرے, اور توضیح المسائل سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو ان کے لیے خاص میری ایک سفارش ہے, کراچی سے چھپی ہے, کہاں ملتی ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن کراچی والوں کو بہرحال پتا ہوگا. لیکن بات ہو رہی تھی کوڈ آف پریکٹس کہ آج 21ویں صدی, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا کہ کراچی یا لاہور, بمبئی یا حیدرآباد, کلکتہ یا پشاور کے لیے کتاب لکھی نہیں گئی. کتاب لکھی گئی ہے ٹورنٹو کے لیے, کتاب لکھی گئی ہے نیو یارک کے لیے, کتاب لکھی گئی ہے پیرس کے لیے, کتاب لکھی گئی ہے ٹوکیو کے لیے. ہم اور آپ بھی اس سے برابر سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ساری دنیا گلوبل ولیج بن گئی, لیکن بنیادی طور پر ان کے لیے. اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد ان لوگوں کا جو وہاں رہتے ہیں اور اس ایج کے بچے یا اس سے بڑے بچے, یہ کہنا ہے کہ اتنا آسان ہے اسلام, ہمیں تو اندازہ تک نہیں تھا. اس پہ تو ہم بڑے آرام سے ان حالات میں بھی. میرے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے, وہ میں ایک دم جو سلسلہ جب کاٹتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ آپ بھی عاجز آ گئے, میں بھی عاجز آ گیا, پھر بھی بتانا پڑتا کہ عمر ایسی ہے, کچھ ایسی بیماریاں ساتھ میں ہیں. ڈائبیٹک کو تو ام الامراض کہا جاتا ہے, اس ایک کے پیٹ سے پتہ نہیں کتنی بیماریاں نکلتی ہیں. میری آئی سائٹ جو ہے, جب کوئی فلیش چمکتا ہے تو میں کچھ دیر کے لیے اندھا ہو جاتا ہوں. ابھی کہیں فلیش ایک چمکا ضرور ہے, اس لیے کہ میری آنکھ کچھ دیر اب کام نہیں کر رہی. تو میری یہ گزارش پہلے بھی ہوتی تھی, ہر سال یاد دلانا پڑتا. خیر, اور پھر ساتھ میں موقع ملا تو ریکارڈنگ کی, میری طرف سے ریکارڈنگ کی بھی پابندی ہے. یہ بہت دیکھیں میں نے مختصر جملہ کا, لیکن اصل چیز فلیش کا. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب آنکھ میری کام نہیں کرتی ہے تو دماغ بھی کام نہیں کرتا. ابھی 3 مہینے پہلے لاہور میں خطبہ پڑھ رہا تھا, شروع مجلس, اور کوئی فلیش چمکا, وہی مجلس میں نے ختم کی, مصائب کا ایک جملہ کا, اور ممبر سے اتر گیا کہ دماغ ہی میرا کام نہیں کر رہا تھا. تو یہ ایک میری ایک گزارش ہے, خالی ریکویسٹ ہے. اب مجھے نہیں پتا کیونکہ اس وقت میں اتنا زیادہ کنسنٹریٹ تھا اپنے ٹاپک پہ, کہیں سے کوئی ایسی فلیش میری آنکھ میں آئی ہے کہ مجھے اب نظر نہیں آ رہا کہ سامنے کون بیٹھا. خیر, وہ تو پہلے بھی میں توجہ نہیں دیتا تھا. تو اصل بات پر آ جاؤں, کہا اتنا آسان. اور جیسا کہ میں نے 2 سال پہلے عرض کیا تھا کہ جو ہمارے مراجن جیسے آیت اللہ سیستانی کا ایک طرح کا احسان میں نے بتایا, 2 کتابیں, امام خمینی رضوان اللہ علیہ
ان کے تو احسانات اتنے ہیں کہ گنوائے جاؤ تو زندگی ختم ہو جائے، مگر ان کی شخصیت کا وہ پہلو جس کے حوالے سے آپ ان کو جانتے ہیں، اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے فتاویٰ کی پہلی کتاب لکھی، 2 سال پہلے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی لیکن اس وقت مختصر کر رہا ہوں، تو اس کے اندر نماز، روزہ، غسل، تیمم، زکوٰۃ، خمس، سارے کے سارے مسئلے لکھنے کے بعد آخری چیپٹر کیا تھا، اور بہت بڑا چیپٹر تھا، وہ چھوٹا نہیں، اور وہ یہ تھا کہ 100 سال بعد یا 500 سال بعد جو انسان ہوں گے انہیں جو مسئلے پیش آئیں گے ان مسئلوں کا شرعی حل کیا ہے۔ 1963 میں ایران سے جلاوطن کیے گئے، ترکی گئے، نجف اشرف میں آغا محسن الحکیم کی بے تاج بادشاہت تھی، انہوں نے دعوت دے کے بلایا کہ ترکی آپ کے رہنے کے قابل نہیں، آپ نجف آئیے، یہاں کے حوزے کو آپ کی ضرورت، اور وہاں جا کے 65 میں اپنے فتووں کی پہلی کتاب تحریر الوسیلہ اور اس کا یہ لاسٹ چیپٹر۔ کراچی میں ان کے ایک بہت ہی مشہور وکیل ہوتے تھے آغا شریعت، انہوں نے پھر اس کا ترجمہ کرایا، اردو میں 68 میں یہ مسائل چھپے۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا کہ ایک نوجوانوں کا ایک اعتراض یہ بھی کہ جب کوئی مغربی دنیا ترقی کر کے کوئی نئی چیز ایجاد کرتی، ہمارے علماء اس پہ قبضہ کرنے آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے، تو اگر ہے 1400 سال پہلے سے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ ہمارے نوجوانوں کا ایک اعتراض کہ مغربی سائنسدان 40 سال لیبارٹری میں کام کر کے یا یونیورسٹیز میں ریسرچ کر کے ایک چیز لاتا اور 40 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہمارے عالم کو اس پہ قبضہ کرنے میں کہ جی یہ تو ہمارے پاس حدیثوں میں پہلے تھا۔ تو اسی لیے میں نے حوالہ دیا، 68 میں چھپ چکی تھی یہ کتاب اردو میں، کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ آج کی بات ہے۔ اب اس میں جو مسائل امام خمینی نے ڈسکس کیا اور ان کا فتویٰ دیا وہ ایسے تھے کہ 68 میں بڑے بڑے ہمارے انٹلیکچوئلز اور پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، ایم ایس سی، سرجنز، ہائیلی کوالیفائڈ، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس کو ڈسکس کیا بلکہ اس پہ فتویٰ دیا۔ اب یہ بات میں اس کی مثالیں 2 سال پہلے دے چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن بطور مثال ایک آدھ چیز، 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، 9 سال میں لڑکی بالغ ہوتی ہے، 15 اور 9 بھی اسلامی حساب سے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ 15 بھی ضروری نہیں، اور بھی کچھ نشانیاں۔ لیکن اب یہ امام خمینی مسئلہ زیر بحث لا رہے ہیں۔ آج بھی نیوز پیپر میں خبر آئی کہ زمین جیسے 7 اور سیارے یا پلینٹ وہ اتنی دور آؤٹر گلیکسی میں دریافت ہوئے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کائنات میں یہ اسپیس ٹریول شروع کرے گا، 68 میں تو ابھی اپولو بھی نہیں اترا تھا چاند پہ، وہ 69 جولائی میں اترا، تو جب وہاں پہ جائے گا تو کیا یہی مسئلہ وہاں بھی چلے گا؟ کیونکہ ہو سکتا وہاں کا 1 سال صرف 10 دن کا ہو، 10 دن میں سال مکمل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ 15 سال کا مقصد ہوا 4 مہینے، 4 مہینے میں بچہ کیا بالغ مان لیا جائے گا؟ جیسے ابھی بھی ہے جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کا جو پہلا پلینٹ ہے مرکری، 88 ڈیز میں اس کا سال پورا ہو جاتا، یعنی 88 ڈیز میں وہ سورج کے گرد چکر مکمل کر لیتا۔ تو وہاں کے 15 سال اور ہمارے 15 سال 365 یا اسلامی اعتبار سے 354، کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ تو وہاں بھی 15 سال وہاں کے حساب سے چلیں گے کہ یہاں کے حساب سے جو اسلام نے مسئلہ بتایا، یا یہ کہ پانی 3 بالش، یا خود امام خمینی کا فتویٰ تھا 3.5 بالش۔ اب اگر ہم کسی ایسے سیارے پہ گئے جہاں لوگوں کے قد ہی 12 فٹ 16 فٹ ہے، ان کی بالش بھی اتنی بڑی ہوگی، تو وہاں کی 3 بالش وہ مانا جائے گا کہ دنیا والی 3 بالش۔ پانی کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم ایسے سیارے میں گئے جہاں ہوتا ہی سرخ رنگ کا پانی، وہاں کا پانی کا نیچرل کلر ہی سرخ ہے، تو وہاں اس سے وضو کریں گے یا جی نہیں اس کو ری پروسیس کر کے وائٹ بنا کے کریں گے؟ وائٹ بھی نہیں، پانی تو ہم نے 6 کلاس میں پڑھا تھا کہ بے رنگ، بے بو، بے مزہ ہوتا، کوئی کلر نہیں، کلر لیس۔ اور بہت سارے اور مسائل، جن میں ایک وہ مسئلہ بھی تھا جو اس وقت اتنا اہم نہیں تھا، آج بہت اہم بن گیا، کہ آج تو جو دنیا کا ایک چاند ہے
یہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ عید کے موقع پہ تو کتنی سر پھٹول ہوا کرتی ہے، عید ہوئی کہ عید نہیں ہوئی، ایک ایک شہر میں 4 دن عید ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم مشتری پہ گئے جس کے 11 چاند ہیں، تو کون سے چاند کو دیکھ کے عید منائیں گے اور کتنی عیدیں منائیں گے؟ 11 چاند کا تو مطلب ہے ہر دوسرے دن ایک چاند نکل رہا، اور اگر 3 مرتبہ ایک ایک چاند کو مانے تو 11 کا مطلب پورا مہینہ ہی آپ عید مناتے رہیے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سارے مسائل جب اچھے خاصے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ سیٹرن اور جوپیٹر ان کے کتنے چاند، اور پھر آخری مسئلہ تو یہی تھا کہ یہ دنیا کا ایک چاند۔ اگر کبھی کوئی ایسی طاقتور قوم آ گئی اس کائنات میں جو ہمارے چاند کو کڈنیپ کر کے لے جائے گی، چاند ہی نہیں رہے گا، تو ہماری عیدیں کیسے ہوں گی، ہمارے روزے کیسے ہوں گے، ہمارے حج کیسے ہوں گے؟ سارے مسائل، پہلے مسئلہ ڈسکس کیا کہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا، اور اس کے بعد اس پہ فتویٰ دیا کہ اس مسئلے کا پھر یہ حل، اور اس کے اندر ایک وہ بات آ گئی جس سے میری کل رات کی گفتگو مل جائے گی، اور وہ یہ کہ ابھی اسلام میں باپ ماں بہت احترام ہے، بہت ان کے حقوق ہیں، بہت ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ دیکھیے یہ ون وے نہیں ہے، خالی اولاد کو والدین کا حق ادا نہیں کرنا، والدین کو بھی اولاد کا حق ادا کرنا۔ اور ایک ایسی بات جو روایتوں میں اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ مجھے اس پہ پوری مجلس پڑھ دینا چاہیے، لیکن وقت نہیں ہے تو ایک جملے میں خلاصہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ والدین سے کہا گیا کہ اپنی اولاد کو عزت اور احترام دو۔ جب میں نے کہا اولاد کا حق ادا کرو تو یہی ذہن میں آئے گا اس کے روٹی کپڑے کا، مینٹیننس کا، تعلیم کا، یہ سب انتظام کرو اور دینی تربیت کرو، وہ سب اپنی جگہ، مگر اولاد کی بھی عزت کرو۔ یہ مت سمجھو کہ تم بڑے ہو اور یہ تم سے اتنا چھوٹا کہ جو تمہارا دل چاہے جس طرح سے چاہے اس سے بیہیو کر سکتے ہو۔ اولاد کی رسپیکٹ یہ نہیں پڑھا جاتا، کبھی ممبروں پہ پڑھا جاتا ہوگا، میں غلط دعویٰ کر گیا، لوگ اتنا اس کو یاد نہیں رکھتے، والدین کی عزت تو یاد رہتی، اور مجھ سے تو آپ یہ توقع نہیں کریں گے، خاص طور پہ کل کی مجلس سننے کے بعد، کہ میں والدین کی بے احترامی کا پیغام دے رہا ہوں، لیکن والدین کے لیے بھی عزت، انسان جو ہے نا پیسے سے اور روٹی سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے احترام اور عزت کا۔ اولاد کو عزت دینا، اچھا اولاد کو عزت دینا یہ نہیں کہ اب اپنی اولاد سے آپ کبھی تم کہہ کے بات نہ کریں، آپ کہہ کے بات کریں، جی ہم بڑی عزت دیتے ہیں، وہاں تو تم ہی اولاد سے لفظ تم ہی ٹھیک ہے، بیٹا بیٹے آپ نے کھانا کھایا، اس سے زیادہ محبت ہے بیٹے تم نے کھانا کھا لیا، وہاں لفظ تم صحیح ہے لیکن عزت۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ زمانے بھر کا غصہ آپ کس پہ نکالے، وہ اولاد ہی ہمارے پاس سب سے آسان ٹارگٹ تھا۔ 2-4 تھپڑ مارے، 2-4 جوتے مارے، باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ماں بھی یہی کہہ کے ڈراتی تھی، اچھا آنے دو تمہارے بابا کو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ جو میں اکثر کراچی کے اپنے درس میں بتاتا ہوں کہ اولاد کو، یہ تو اچھا ہے کہ آج بچے بہت کم ہیں ورنہ بچے اس سے بگڑ جائیں گے، کہ اولاد کو مارنے کا حق بھی باپ کو نہیں ہے اور ماں کو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہاتھ اٹھا لیا کہ کھال کا رنگ سرخ ہو گیا تو خالی گناہ ہی نہیں ہے، اس کا کمپنسیشن، اس کی دیت، اس کا دیا، اس کی رقم اولاد کو دینا پڑے گی، باپ اور ماں ان پر واجب ہو جائے گا۔ خیر یہ تو مسائل کا موقع ہے بھی نہیں، اور چونکہ دربار معصومین کی انتظامیہ نے اعلان کر دیا کہ شاید پرسوں تقریر مجلس کے بعد تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھیں گے، اور وہ لوگ جن کو سوال و جواب میں دلچسپی ہے اور اگلے دن ان کا کوئی بہت اہم کام نہیں ہے تو باقی باتیں وہاں ہوں، لیکن عزت، احترام، اولاد کی رسپیکٹ، اور جو کل میں نے گفتگو کی اس میں ایک جملہ میں آج بڑھا دوں اور پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں اولاد اور والدین کا جو آج کل ایک ٹینشن پیدا ہو گیا، اور اولاد تو پھر بھی اولاد ہے، لیکن بہو وہ جو باہر سے آئی اور اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا، اس میں بہرحال جتنی غلطی چاہے اس کی، لیکن ایک بہت بڑا حصہ اس میں بزرگوں کی زبان کا۔ اب بوڑھا ہونے کے بعد آدمی ذرا چڑچڑا بھی ہو جاتا، اور یہ ہے کہ غصہ بہت جلدی آ جاتا، اور غصے کے اندر پھر اسے اپنی زبان پہ کنٹرول بھی نہیں رہتا۔
اور جیسا کہ روایتوں میں بھی کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. تو وہ جو بظاہر یہ ہے کہ بھئی یہ بوڑھی ماں ہے، اس نے کیا کیا ہو، مگر اس کی زبان کچھ کی. یہ جرنلائز بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اگر بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں اس پہ کنٹرول کر لیں تو شاید ہمارے بہت سارے خاندانی مسئلے شروع ہی میں ختم ہو کے رہ جائے. لیکن اس کو فی الحال ایک طرف رکھیے. بہرحال کل کی تقریر کا ایک حصہ اولاد کو بھی عزت دینا، اس کا باقی تو حق نہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اولاد کا احترام، بس اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا. لیکن اصل میں کل باپ کی بات آئی ہو یا آج اولاد کی، یہ ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے بات آ گئی تھی کہ باپ، اور ایک لفظ ہے اسلام میں رب، اور ایک لفظ ہے اب. یہ اب کا احترام. امام خمینی نے تو ڈسکس کیا کہ جب وہ زمانہ آئے گا کہ باپ نہیں رہیں گے، بغیر باپ اور ماں کی اولاد پیدا ہوا کرے گی. یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور آج کل کے جو دوسرے فرٹیلائزیشن کے طریقے، یہ تو بہت چھوٹی بات. اور 68 میں تو اس کا بھی تصور کسی کے پاس نہیں تھا. اور وہ جو 96 میں ایک بھیڑ ڈولی بنی تھی کلوننگ سے، تو بہت دور کی ایک سائنس فکشن کی چیز بھی نہیں سمجھی جاتی تھی. اور 68 میں یہ مسئلہ زیر بحث کہ جب بچے درختوں پہ اگا کریں گے، بھئی باپ کے ذریعے سے بیٹا بنتا ہے، تو باپ میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ جو غذا وہ کھاتا ہے، وہ اس کے بدن میں جا کے وہ چیز کی شکل اختیار کرتی ہے جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا. تو اگر وہ غذا سے، وہ پھلوں سے، گوشت سے ڈائریکٹ وہ سبسٹنس ہم لیبارٹری میں بنا لیں اور اس سے بچہ پیدا کر لیں تو ہوگا پیدا. اس بچے کا اسٹیٹس کیا؟ پہلی بات، امام جماعت کو حلال ہونا چاہیے. اس کے باپ اور ماں کی اسلامی شادی ہوئی ہو. یہاں تو باپ اور ماں ہی نہیں، ایک سیب اور ایک گوشت سے ملا کے پیدا کیا گیا. سیب اور گوشت کی تو شادی نہیں ہوتی ہے. مرجع تقلید کے لیے ضروری کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس کی نسل طہارت والی. پھر مسئلہ میراث کا آتا، کس کی جائیداد اس کو ملے گی، اس کی جائیداد کس کو ملے گی. مسئلہ حجاب کا آتا، محرم کے سارے رشتے بنتے ہیں باپ اور ماں کے ذریعے سے. جب باپ اور ماں ہی نہیں ہے تو کون اس کا محرم، کون نامحرم؟ یہ سارے مسائل بیان کر کے، ڈسکس کر کے اس پہ فتوے دیے ہیں 68 کے اندر. آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے اس پہ یقین کرنا مشکل ہے. 68 میں تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، یہاں تک تو بات اس زمانے میں چل رہی تھی کہ باپ اور ماں میں کوئی قدرتی خرابی ہے تو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے بچہ پیدا ہو. لیکن براہ راست سیب سے، براہ راست بکری کے گوشت سے، براہ راست گندم اور آٹے سے بچے پیدا ہوں، اس پر بحث کے بعد اس کا حل، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ آئی ہیں. ہمارا مرجع زمانے سے بہت آگے چلتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو بیان کر رہا ہے، اور اسلام خود ہی وہ مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے کافی ہے. ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے، صرف اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مرجع تو بہرحال اب مصائب کا وقت قریب آ رہا ہے تو امید تو نہیں ہے کہ کوئی اور آئے، لیکن پھر بھی شاید کچھ لوگ آ جائیں تو جو بالکل دروازے پہ بیٹھے تھوڑا سا آگے آ جائیں. یہ آج کے لیے آخری اعلان ہے، پھر 3 دن ویک ڈیز کی مجلس میں ضرورت نہیں ہے. شہادت کی مجلس میں پھر اعلان کروں گا. تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے پہلے کہ اسلام چونکہ دین مکمل ہے قیامت تک. جیسے میں نے کہا کہ جب ہم آؤٹر گیلیکسیز کا سفر کریں گے، وہاں جتنے مسئلے پیش آ سکتے ہیں وہ سب کا جواب آگے. اپنی اسی دنیا میں رہ کر جب یہ باپ ماں یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، اس کا بھی مسئلہ، اور سارے، کیونکہ دین مکمل ہے. مگر خدا کا اعلان ہمارے لیے تو وہی کافی. اور اس کے بعد یہ دلیلیں کہ ہم نے دیکھا کہ واقعا دنیا کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر رہی، اس کی ترقی سے پہلے ہی اسلام کے پاس اس کے مسائل کا حل موجود ہے. یقین اور بڑھتا چلا جا رہا. ابراہیم کو یقین تھا کہ میرا پروردگار مردے کو زندہ کرتا، مگر آنکھ سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے. چنانچہ خدا سے خواہش ظاہر کی، وہ 4 پرندے گوشت ملائے، وہ سب آپ نے سنا. تو اب یہ چیز کوڈ آف پریکٹس یا امام خمینی کے بتائے ہوئے مسئلے
ہمارے اس یقین میں جو پہلے ہی 100% ہم کو تھا، اور اضافہ کر رہے ہیں کہ اسلام دین مکمل ہے، مگر نہیں، اسلام نامکمل ہے، مگر اسلام نامکمل ہے۔ یہ جملہ کبھی ہم ٹونٹنگ کے انداز میں بھی کہتے ہیں، لیکن آج یہ جملہ بہت سنجیدہ انداز میں کہا جا رہا ہے۔ ٹونٹنگ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی نوجوان مجلس سے پہلے بحث کر کے گیا جی یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں تو یہ ہم کو مغرب سے لینا، تو کہنا پڑتا ہے ہاں جی ابھی اسلام نامکمل، ابھی ہمیں کسی پیٹر، کسی ڈیوڈ، کسی اسمتھ کی ضرورت ہے جو آ کے مکمل، لیکن ابھی آج اس وقت وہ ٹونٹنگ کا مسئلہ نہیں، مگر اسلام نامکمل ہے جب تک کہ ایک چیز کو نہ مانا جائے، اور جو اس کو نہیں مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو نامکمل سمجھ رہے ہیں۔ وہ کیا چیز؟ مائیکل ولیم ہارٹ نام ہے یا ولیم مائیکل ہارٹ؟ یہ پہلے جو دو نام ہے نا، فرسٹ نیم مڈل نیم، اس کی ترتیب مجھ سے یاد نہیں ہوتی ہے، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ لگا کے اس کو یاد کروں، اور کوڈ آف پریکٹس کا نام تو میں نے 1 گھنٹے میں یاد کیا تھا۔ تو خیر، ولیم ہارٹ، مائیکل ہارٹ، بہت ہی اس کی ایک شور آفاق کتاب بن گئی ہے، اگرچہ اس عنوان پر اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، لیکن یہ خود بخود ساری دنیا کے اندر ایک بے مثال کتاب قرار پائی ہے۔ کتاب کا نام ہے 100، بس یہ نام، آدم سے لے کے اب تک، یہ کتاب 80s 90s کی ہے، ابھی کی۔ دنیا میں جتنی بڑی شخصیتیں گزری ان سب کا اس نے جائزہ لیا، اور اس کے بعد پھر 100 کا انتخاب کیا، 100 اس نے سلیکٹ کیے۔ بات بہت مشہور ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی، مجھ جیسا طالب علم تو کیا بتائے، اسی لیے بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ اور خالی 100 کا انتخاب نہیں کیا، جو خاص بات اس کتاب میں، اس سے پہلے بھی ایسی کتابیں لکھی گئیں، کتاب لکھنے والے نے 100 شخصیتیں لکھ دی تاریخ کی ترتیب سے، جو پہلے پیدا ہوا اس کا نمبر 1 پہ، جو بعد میں نمبر 2، جو بالکل آخری زمانے میں 100۔ اس نے کہا نہیں، شخصیتوں کی گریٹنس، عظمت، ان کا کام، سوسائٹی پہ ان کے اثرات، وہ ہم ترتیب رکھیں گے۔ جو سب سے عظیم شخصیت گزری وہ نمبر 1، جو اس سے کم دوسرا، پھر تیسرا، پھر آخر میں 100۔ یہ 100 بھی بہت بڑے بڑے، آخری 100 بھی بہت بڑا، پہلے نمبر پر۔ یہ خود عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہے، اور اس کی فیملی میں کچھ شادیاں ہوئی، بہویں وغیرہ عیسائی۔ چنانچہ اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ بھی ہے اور حضرت عیسیٰ کا، لیکن موسیٰ کہیں 7ویں 8ویں نمبر پر ہے، عیسیٰ کہیں 16ویں 17ویں نمبر پر ہے، کیونکہ اس نے ایک عہد اپنے آپ سے کیا تھا کہ میں اپنے ذاتی عقائد کو، نظریات کو اس کتاب میں نہیں آنے دوں گا، صرف ہسٹری کو دیکھوں گا، اور یہ دیکھوں گا بالکل غیر جانبدار بن کر، امپارشل۔ چنانچہ جو اس کے اپنے نبی ہیں جن کا کلمہ پڑھتا ہے وہ 15 اور 16 نمبر پر آ رہے ہیں، اور پہلا نمبر اس نے دیا ہمارے اور آپ کے رسول یعنی حبیب خدا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالی یہ نہیں کہ نمبر 1 دیا، پھر اس نے ہر ایک کی وجہ بتائی کہ میں نے 15واں نمبر جن کو دیا تو 15واں کیوں دیا، جو ان سے پہلے 14 تھے وہ کس چیز میں ان سے افضل تھے، جو ان کے بعد کے 84 ہیں وہ ان کے مقابلے میں یہ کیوں افضل۔ ہر ایک نمبر پہ بحث کی ہے، 6 نمبر والا، 50ویں نمبر والا، پیغمبر کے بارے میں جو لکھتا ہے، بات تو بہت لمبی، اور جیسا میں نے کہا علماء پڑھتے ہیں، مجھ جیسا جاہل کیا پڑھے گا۔ خاص جو اس نے پوائنٹ بتایا جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ گریٹر دین عیسیٰ، اور 15 ٹائمز گریٹر دین عیسیٰ، کہا کہ انہوں نے جو نظریہ پیش کیا، جو نظام پیش کیا، جو سسٹم پیش کیا، وہ بالکل پریکٹیکل ہے، ہر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ پہلے خود عمل کر کے دکھایا کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ قابل عمل ہے، ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ لوگوں سے کہہ دیا خود بھی عمل نہ کر پائے، ہر چیز پہ پہلے عمل کیا۔ یہ سورہ یونس کی ایک آیت کا ترجمہ بھی اس بیچارے نے شاید سورہ یونس نہ بھی پڑھا ہو۔ پیغمبر نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو مکے والوں سے کیا کہا کہ 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم نے مجھے دیکھا، جو میں کہہ رہا ہوں خود اس پہ پہلے عمل کر کے دکھایا۔ تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت کہا کہ یہ موسیٰ میں بھی نہیں۔ موسیٰ کے 10 کمانڈمنٹس آج تک عیسائی سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، یہودی سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، کہا لیکن وہ مکمل نظام نہیں، نامکمل نظام۔
آج کے زمانے میں نہیں چل سکے گا. عیسیٰ کا خالی نظریہ پیش کیا, اس کو دنیا میں کہیں نافذ بھی نہیں کر سکے. توہین نہیں کر رہا ہے, میرے انداز میں ذرا توہین جھلک آئی, توہین نہیں کر رہا ہے, لیکن کہہ رہا ہے کہ بہرحال ان سب کے مقابلے میں نمبر 1 اس لیے دیا کہ جو بات کہی پہلے خود عمل کر کے دکھائی کہ یہ پریکٹیکل ہے, اس کو نافذ کیا اور آج تک وہ قابل عمل ہے. بہت سے مومن بھی اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں. مولانا کیا حجاب کا یہ مسئلہ آج چل سکتا؟ ولیم مائیکل ہارٹ, ایک یہودی اور عیسائی کا مجموعہ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے میں ان کو نمبر 1 دے رہا ہوں. اب یہ وہ پیغمبر کی خاصیت بتا رہا, اور خالی وہ نہیں, ہر کامن سینس رکھنے والا. مگر یہاں پہ ایک مسئلہ آ جائے گا, اور ہم لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے اس کا, تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. بدتمیز لوگ آتے ہیں. مولانا ممبر پہ بیٹھ کے بھاشن جھاڑنا بہت آسان ہے, لیکن آپ کبھی پریکٹیکل لائف میں آئیے تو پتہ چلے گا کہ جاب کرنا کتنا مشکل ہے حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے, بزنس کرنا کتنا مشکل ہے سچ و جھوٹ کا خیال کرتے ہوئے, حجاب کرنا کتنا مشکل ہے آج کے اسکولوں اور کالجوں اور شادیوں کے ماحول میں. آپ کا کیا, کمرے سے نکلے, ممبر پہ آئے, ایک بھاشن جھاڑا, دوبارہ کمرے میں چلے گئے. اور پھر وہاں اگر فارسی آتی ہو تو محاورہ بھی پڑھ دیتا, کمرے میں بھی گئے تو پتہ نہیں کمرے میں کیا کرتے ہیں. فارسی کا وہ ہے نا محاورہ کہ من خوب می شناسم ان پیران پارسا رہا, پبلک کے سامنے بگلا بھگت بن کے آتے ہیں, تنہائی میں ساری حرکتیں کرتے ہیں, تو لوگ کہہ دیتے ہیں بدتمیزی سے. بزنس والا کہہ دیتا ہے, اسٹوڈنٹ کہہ دیتا ہے, عورتیں کہہ دیتی ہیں, جو بھی حرام کام کر رہا. لیکن پیغمبر پر بھی یہ اعتراض ہوگا, اور کون کرے گا یہ اعتراض؟ عورتیں کریں گی. یا رسول اللہ, چلے مردوں کی جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں تو بقول ولیم ہارٹ کے کہ آپ نے سب پہ عمل کیا. ہم عورتوں کو جو آپ یہ بھاشن دے کے جا رہے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہے؟ آپ مرد ہیں, آپ کو کیا معلوم ہمیں کیا کیا مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا. مثلا بطور مثال ہمارے علماء ایک مثال بناتے ہیں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے پوری مثال سمجھانے کا. کسی وجہ سے دیر ہو گئی نماز پڑھنے میں, شام کا وقت ہے, نماز قضا ہو رہی, ایک دم بچہ رونے لگا, شوہر کے دفتر سے آنے کا وقت ہو گیا, اس کو گرم گرم روٹی چاہیے. پرانا زمانہ ہے, چکی پیسیں گے تو آٹا تیار ہوگا تو روٹی ہوگی. پاگل ہو رہی ہے عورت, بولائی پھر رہی ہے وہ عورت کہ کیا کروں, کہ اس وقت چکی پیسوں کے بچے کو بہلاؤں کہ نماز پڑھوں کہ کیا کروں, اور وقت بہت تنگ ہے. سردیوں میں کتنے جلدی ظہر اثر کی نماز قضا ہو جاتی. شوہر بھی آپ کو پتا کہ ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو طلاقیں مل جایا کرتی, ذرا سی روٹی ٹھنڈی ہو گئی تو طلاقیں مل جایا کیا کرتی تھی. آج بھی کچھ دیہاتوں میں یہ سسٹم چل رہا. یا رسول اللہ, آپ نے تو کہہ دیا عورت کو نماز بھی پڑھنا, عورت کو شوہر کی خدمت بھی کرنا, عورت کو بچے بھی پالنا, عورت کو گھر کے کام بھی کرنا. کبھی ہماری طرح سے اس ماحول میں پھنستے کہ شوہر بھی ہے, اولاد بھی ہے, گھر کے کام بھی ہے, اور اللہ بھی ہے, تو ہم دیکھتے کہ کس طرح سے آپ یہ لیکچر دے کے چلے جاتے. عورتیں جب بدتمیزی پہ اترے نا, تو ان سے زیادہ بدتمیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. آپ میں سے بہت سو کا تجربہ ہوگا, کیونکہ ہم نے خود دیکھا انبیاء کے سامنے مردوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہے, گھر کی عورتیں بولی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے نوح کی بیوی کی, لوط کی بیوی کی. اور ہمیں اتنا دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں اور بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ کس بدتمیزی کے ساتھ بات کی جاتی ہے. یہ نہ سمجھیں آپ کہ جی رسول اللہ سے اس ٹون میں کون بات کرے گا. یہ رسول اللہ ہی سے اس ٹون میں بات کی گئی کہ یا رسول اللہ, کب تک ایک بوڑھی عورت کو آپ یاد کر کر کے آہیں بھریں گے اور ذکر کریں گے؟ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کی, وہ تو پتہ نہیں. باقاعدہ بیہودہ مثال کہ آپ ایک ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں چارہ, اور پہلے اب دیکھیں مثال کتنی بیہودہ, پہلے کچھ جانور اس کو چر کے گئے ہیں اور اب آپ آ رہے ہیں. وہ زیادہ اچھی جگہ یا ایسی جگہ جائیں گے جہاں آج تک کوئی نہیں آیا, بالکل تر و تازہ وہاں پہ گھاس ہے. میں بہت تہذیب والا میں نے جملہ استعمال کیا, کہا گیا پتہ نہیں 2 شوہریں کرنے والی اور آپ اب تک اس کو یاد کر رہے. یہ پیغمبر سے بات کی نا کسی عورت نے, تو ایسی بدتمیز عورتیں پیغمبر کے زمانے میں تھیں. یا رسول اللہ, کہنے میں کیا جاتا ہے, کہہ دیا آپ نے کہ نماز بھی پڑھو, شوہر کی خدمت بھی کرو, گھر کے کام بھی کرو, اور اولاد کو بھی پالو. کبھی اس طرح ہماری طرح اس پرابلم میں پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ ناممکن کام ہے. اب پیغمبر کی
رسالت پر بڑا اعتراض ہے کہ ٹھیک ہے پیغمبر نے زبان سے کہا، عمل کر کے کیسے دکھائیں؟ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہی جانتے ہیں۔ تو ضرورت ہوگی ایک ایسی شخصیت کی، ایک ایسے نمونہ عمل کی، ایک ایسی ذات کی جو رسول کہتا جائے وہ سب پہ عمل کر کے یہ بتاتی جائے کہ دیکھو دیکھو میرے بابا کا بتایا وہ دین مکمل ہے، قابل عمل ہے، اور وہی ذات ہے جس کے لیے رسول نے کہہ دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی اگر رسول ہے تو ایک طرح سے یہ رسالت کا ٹکڑا بن رہی ہے۔ نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے حیدری حیدری۔ اور ہمارے برادر محترم نے نعرہ لگوانے سے پہلے جو مناجات کی، میں اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں کہ مشکلات کو حل کرو میرے مشکل کشا، لیکن کبھی مشکل کشا کو اگر مشکل پیش آ جائے اس کو کون حل کرے گا؟ اس کو یہی فاطمہ زہرا حل کرے گا۔ اور یہ جملے کو ابھی میں آگے بڑھاؤں گا کل اور پرسوں کی مجلس میں، کیونکہ جہاں پہ ابھی بات پہنچی اس کا بہترین ربط برادر محترم نے جو مناجات کی، اس کا بہترین ربط میرے اس وقت کے موضوع سے بنا، تو آج کی یہ بات مکمل ہو اور اسی کے آخر میں ایک جملہ کہہ کے ربط دے کے کل بات آگے بڑھاؤں گا۔ رسالت نامکمل جب تک کہ وجود فاطمہ کو نہ مانو، ایک ایسی ذات اور ایک ایسی شخصیت کو نہ مانو جو پیغمبر بتا رہے ہیں اس پر یہ عمل کر کے دکھا رہی ہو، تو جا کے رسالت مکمل ہوتی ہے۔ عجیب گھرانہ ہے کائنات کا، شوہر وہ علی ہے کہ جس کے اوپر الیوم اکملت لکم، اللہ کا دین مکمل ہوتا ہے، بیوی وہ فاطمہ ہے جس پہ محمد کی رسالت مکمل ہوا کرتا ہے۔ وہ دین خدا کو مکمل کرنے والا، یہ رسالت رسول کو مکمل کرنے والی، مگر فاطمہ کی ذات اس اعتبار سے اور زیادہ اہم ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب رسالت کو ضرورت پڑی، اب مثلا ایسی بدتمیز عورت کو جواب دینے کے لیے، مثلا مباہلے کے میدان میں جہاں جہاں رسالت کو ضرورت پڑی وہاں فاطمہ رسالت کی مدد کو گئی، اور جہاں جہاں علی کو ضرورت پڑی وہاں فاطمہ علی کی مدد کو گئی۔ آج بھی کسی مجلس میں شہزادی کا وہ لقب بتا رہا تھا، مدافعہ ولایت علی کا سب سے بڑا دفاع کرنے والی، اور جہاں زمانے کے امام کو اپنے جہاد کے لیے ضرورت پڑی وہاں بھی فاطمہ زہرا اپنے اس بیٹے کی مدد کے لیے آئی۔ یہ جو دو جملے آخر میں، علی کی مدد، زمانے کے امام کی مدد، یہاں سے بات کل آگے بڑھے گی۔ اب رسالت دین مکمل، لیکن دین مکمل ہونے کے لیے فاطمہ کے وجود کو ماننا پڑے گا۔ تمہید یہ تھی، یہاں تک مجھے لانا کہ وجود فاطمہ کے بغیر الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان سچا نہیں ہوگا۔ رضیت لکم الاسلام، اسلام پسندیدہ دین نہیں قرار پائے گا بغیر فاطمہ کی۔ اور پھر رسالت کے بعد اب ہم امامت کے لیے فاطمہ کی وہ خدمت دیکھیں گے جس کی خاطر مولا نے فاطمہ کو اپنا بہترین مددگار قرار دیا، کل سے انشاءاللہ۔ لیکن آج جو آخری جملہ آ گیا، اسی جملے مزید ایک جملہ بڑھا کر منزل مصائب پر آ جاؤں۔ شوہر کیسا کہ جس نے دین خدا کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم تو ہر ایک جانتا، یہ تو غدیر خم کا اعلان تھا تو دین مکمل ہو۔ اور بیوی کیسی کہ جس نے رسالت رسول کو مکمل کیا۔ مگر علی اور فاطمہ میں ایک میچنگ اور دیکھی، فضائل کے اعتبار سے تو بہت باتیں، صرف ایک جملہ کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے، کل ویک ڈے بھی ہے اور منزل مصائب آ گئی ہے۔ دنیا میں جتنی مسجدیں یہ علی کی یادگار ہے، اور دنیا میں جتنے امام باڑے ہیں یہ فاطمہ کی یادگار ہے۔ آپ کے ذہن میں تاریخ آ گئی ہو، دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء، سب سے پہلی مسجد قباء کیسے بنی؟ جب بھی آپ حج پر جاتے ہیں، جب بھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ پیغمبر نے مولا کو اونٹنی پہ بٹھا کے یہ کہا، اے علی یہ اونٹنی تیرے حوالے، جتنی جگہ تو اس کو چلائے گا
وہ مسجد بنے گی. اونٹنی چلی گھومی. آج بھی مسجد قباء کا جو نیا گنبد جو مردوں کے حصے میں عورتوں کے حصے میں, اس میں براؤن کلر کا چھوٹا سا پتھر لگا ہوا, جہاں سے یہ اونٹنی چلی تھی, جہاں پہ یہ اونٹنی گھوم کے آئی تھی. علی وہیں سے اونٹنی پر بیٹھے, مکمل کیا اونٹنی نے راؤنڈ, وہیں اترے. تو جتنے حصے میں علی کے قدم پہنچے, اللہ نہ صرف یہ کہ مسجد بنائی بلکہ دنیا کی یہ سب سے پہلی مسجد, مدینے کی مسجد نبوی بعد میں بنی, اور دنیا بھر کی آج کی مسجدیں یہ سب بعد میں بنی. اب میں ادھر تو جا ہی نہیں رہا ہوں کہ خانہ کعبہ میں بھی علی پیدا ہوئے تو کعبہ قبلہ قرار پایا اور ہماری پیشانیاں جھکوائی گئی. تو کعبہ ہو کہ مسجد قباء, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. قرآن نے قصیدہ پڑھا مسجد قباء, یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی. کس نے رکھی؟ علی. علی کون؟ امام المتقین. تقوی امام المتقین, یہ وضاحت آگے کسی مجلس میں آ سکتی ہے. یہ علی. ساری مسجدیں اس کے بعد بنی, یہ ساری مسجدیں علی کی بنائی بھی پہلی مسجد کی بیٹیاں ہیں, برکتیں. اور امام باڑے, دنیا کے پہلے امام باڑے کا نام ہے بیت الاحزان یا بیت الحزن. آج دنیا میں جہاں جہاں 1400 سال سے امام بارگاہ بن رہے ہیں, امام باڑے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ جمع ہوں اور مصائب رسول و آل رسول پہ گریہ کریں اور آنسو بہائیں. امام باڑے کا تو یہی مقصد ہے نا, آنسو بہانے اور رونے کے لیے. دنیا کی سب سے پہلی عمارت کس نے بنوائی؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, صاحبان ایمان کا مجمع. کچھ باتیں ایسی ہیں جو بعد کی ہیں, وہ میں ابھی بیان کیے دیتا ہوں, کچھ ابھی کی ہیں وہ بعد میں آئیں گی. یہ مصائب کی بات کر رہا ہوں. مصائب میں ایسی ترتیب تو ممکن نہیں ہوتی. مدینے کے وہ حالات پیش آ گئے, زہرا پہ وہ مظالم ہو گئے, علی کا حق چھین لیا گیا. لیکن اس کے بعد اس سے بڑا ظلم ان معنوں میں, کوڑا گھر کا جلنا, محسن کا مارا جانا, وہ تو بڑے بڑے مظالم ہیں. لیکن جو کہ شہزادی نے ایک جملہ کہا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ لوگوں نے نہیں کہا یہ مرثیوں میں ہے, لوگوں نے نہیں کہا, حکمران نے کہا کہ اے علی فاطمہ سے کہیں کہ ماتم اتنا نہ کریں, یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں. نہ ہمیں دن کو کام کرنے دیتی ہیں, نہ ہمیں رات کو آرام کرنے دیتی ہیں. مولا نے کہا پیغام ہے تو امانت ہے, اسی طرح جا کے یہ امانت پہنچا دی. بنت رسول, حکمران نے یہ بات کہی. اب اس کی جو مصلحتیں ہیں وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں. فاطمہ کا ماتم بھی ہے, اپنے مصائب کا اظہار بھی ہے, اور اہل بیت کے حق کا ایک طرح سے پرچار بھی ہے, پھیلایا جا رہا ہے یہ مصائب, یہ رونا. زندان شام میں بھی حسین کے پیغام کو پھیلا گیا, شہر مدینہ میں بھی علی کے پیغام کہا کہ ٹھیک ہے میں پیغام پہنچا دوں گا, مصائب رونے پہ پابندی کسی اور وجہ سے لگی. فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے, اب میں پورا دن شہر کے باہر جا کے ماتم کروں گی اور پوری رات گھر میں آ کے ماتم کروں گی. یہ سلسلہ چلا, چند دن چلا. اب ایک دن جو فاطمہ آئی تو میرے مولا نے دیکھا کہ سر سے پیر تک شہزادی کا سارا جسم جیسے آگ میں جھلسا ہوا ہو. گھبرا کے پوچھا, یہ کائنات کا مشکل کشا ہے اور اپنی بیوی کی حالت دیکھ رہا ہوں. گھبرا کے پوچھا بنت رسول, یہ آپ کے جسم کی یہ حالت پوری کھال جھلس گئی. کہا کہ اے ابو الحسن, میں روزانہ بقی کے پیچھے ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتی تھی, بابا کا ماتم کرتی تھی. آج صبح جو پہنچی تو دیکھا کہ وہ درخت تک کٹوا کے پھینک دیا گیا. اب یہ درخت کٹ گیا تو فاطمہ کا ماتم نہیں رکے گا. میں اسی جلتی دھوپ میں
بقی کے پیچھے اس پہاڑ پہ جا کے اس پتھر پہ جو جل رہا بیٹھ گئی، سارا دن میں نے اپنے بابا کا ماتم کیا۔ علی گھبرا گئے، سارا دن ماتم یہ آج نہیں کیا، ہمیشہ کریں گی۔ تب فاطمہ نے ایک جملہ کہا، کیا ہے ابو الحسن، جب میرے بابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو ایک نصیحت کی تھی کہ شوہر سے کوئی فرمائش نہ کرنا۔ آج صرف ایک خواہش ہے کہ اگر ہو سکے تو میرے لیے ایک ایسی جگہ بنا دیجئے جہاں بیٹھ کے میں سارا دن بابا کا ماتم کر سکوں۔ مولا نے سلمان کو بلایا، جنت البقیع کے پیچھے ایک چھوٹا سا بہت ہی کچا سا شیڈ نما کمرہ بنایا جس کا نام بیت الحزن یا بیت الاحزان ہے۔ یہ صرف ماتم کے لیے بنایا گیا۔ فاطمہ نے صرف اپنے رونے کے لیے یہ کمرہ بنوایا۔ تو دنیا کی ساری مسجدوں کے بانی علی ہیں، سارے امام باڑوں کی بانیاں فاطمہ۔ مگر مصائب کا ایک ٹکڑا تو رہا جا رہا ہے اسی حوالے سے۔ اب روزانہ فاطمہ گھر سے نکلتی اور اس حالت میں گھر سے نکلتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہوتا، حسن ماں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ تینوں شہر کے باہر جاتے۔ جب تک درخت تھا تو درخت کے نیچے، جب درخت کٹ گیا تو سورج کے نیچے، جب کمرہ بن گیا تو اس امام باڑے میں بیٹھ کے ماتم ہوتا۔ سارا دن گریہ ازاری ہے۔ شام کو اسی طرح فاطمہ واپس آ رہی ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے، حسن ماں کے ساتھ ساتھ ہے۔ سارا دن ماتم۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں مجلسیں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ ایسی مجلس آپ نے نہ کبھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی، جہاں مجلس پڑھنے والی معصومہ ہیں اور سننے والا مجمع صرف معصوم امام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پڑھنے والا، بیان کرنے والا خطیب ذاکر نوحہ خان وہ بھی معصوم، سننے والے بھی معصوم۔ اچھا، اس سے زیادہ تو مجھے تاریخ میں نہیں ملا کہ بھئی شہزادی سارا دن کس طرح سے گریہ کرتی، لیکن اتنا میرے دل کو یقین ہے کہ اور کچھ کہتی ہوں کہ نہ کہتی ہوں، اپنا لکھا ہوا نوحہ تو ضرور پڑھتی رہتی ہوں گی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا لیا۔ بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر یہ دنوں پر آتے تو رات بن جاتے۔ اپنا لکھا ہوا نوحہ پڑھا، عصا ہاتھ میں لے کے شام کو واپس آئیں، اور آپ کی زحمتیں تمام ایک سوال کے ساتھ۔ ایک مرتبہ میں نے تاریخ اسلام لکھنے والے سے کہا، ایک بات اور بتا دے، تو نے یہ لکھ دیا کہ صبح کو عصا ہاتھ میں لے کے جاتی ہیں، شام کو عصا ہاتھ میں لے کے آتی ہیں، تو یہ بتا شہزادی کی عمر کیا تھی؟ اس لیے کہ عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے نا۔ انسان عصا ہاتھ میں کب لیتا ہے؟ بوڑھا۔ 80 سال کی تھی، 70 سال کی تھی، 65 سال کی تھی، 60 سال کی تھی۔ مورخ نے آواز دی، سنو، رسول کی بیٹی فقط 18 سال کی تھی۔ 18 سال، عین عالم شباب۔ 18 سال میں مصائب نے فاطمہ کو اتنا کمزور کر دیا کہ جوانی میں عصا ہاتھ میں لینا پڑا۔ یعنی فاطمہ وہ ہے جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ بس جوانی میں بوڑھا ہوتے، یا ہم نے فاطمہ کو دیکھا یا ہم نے فاطمہ کے پوتے سجاد کو دیکھا، یا یہ جوانی میں بوڑھی ہوئی ہے یا وہ جوانی میں بوڑھا ہوا ہے۔ شہزادی سے پوچھیں گے، شہزادی 18 سال، عالم شباب، جوانی میں کس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ وہاں کئی جواب ہوں گے۔ گھر کا جلا ہوا دروازہ، پہلو پہ پڑنے والا کوڑا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، محسن کی شہادت۔ مگر سجاد سے پوچھو، مولا آپ کو کس نے جوانی میں بوڑھا کیا؟ وہاں کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے، الشام، الشام، الشام۔ ہاں، یہ کوفہ و شام کے مصائب ہیں جو سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر اللہم انی اسألوکا بحق فاطمتہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ خدا بندہ، آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ، ان کے گریہ کی طفیل، ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ خدا بندہ، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مظلوم صاحبان ایمان، ان کی جان، مال، عزت و ناموس اور اولاد کو دشمنوں اور ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام بیماروں، خصوصاً
ایک مومنہ شفا فاطمہ، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ مشکل کشا کی، مشکل کشائی کرنے والی فاطمہ کا واسطہ، پریشانی میں گھرے ہوئے ہر مومن اور مومنہ کو، خاص طور پر ایک مومن نے خصوصی التماس کے لیے کہا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم حجت الاسلام مولانا ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، شہید سبت جعفر، مرحوم اقبال جعفری، مرحوم سید عالم انور رضوی یا جو بھی نام ہو، مرحوم سید علی حشام رضوی، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین۔